السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، تو ہم اپنا آج کا اگلا سبق شروع کر لیتے ہیں، جس کے اندر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اسم کے بارے میں ہمیں چار باتیں معلوم ہونی چاہیے ہر حال میں۔ اگر ہم اسم کو صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں، اسم کے بارے میں غلطی سے بچنا چاہتے ہیں، اس کو لکھنے میں، پڑھنے میں، بولنے میں، تو ضروری ہے کہ اس کے لیے ہم اس سے متعلقہ چار چیزیں سمجھ لیں۔ نمبر ایک، اسم کی جنس ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ اسم مذکر ہے یا مؤنث، اس کی علامات آپ کے سامنے آ چکی۔ نمبر دو، ہمیں اسم کے بارے میں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ اسم کا عدد کون سا ہے، واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے، اور اس کی کیا علامت ہے، کیا علامات نہیں ہیں، وہ بھی کل ہم تفصیل سے پڑھ چکے۔ اچھا، میں صرف ابھی اتنا آپ سے کہوں گا کہ کوئی ایک طالب علم اپنا مائک آن کر لے، یا جو ہے نا مجھے اشارہ دے دے تو میں اس کا مائک آن کر دیتا ہوں، اور وہ مجھے کل کا سبق خلاصتاً جلدی سے سنا دے۔ کون کرے گا جی؟ میسج کر لیں یا مجھے ہاتھ کا اشارہ دے دیں۔ نہیں، ایسے تو نہیں چلے گا نا، کوئی نہیں تو پھر نہیں چلے گا۔ نہیں، آپ رہنے دیں، کوئی اور آئے۔ چلیے پھر میں ہی دوہرا دیتا ہوں، اب کیا کریں یار، ایسے تو نہیں چلے گا نا پھر۔ چلیں جی، کل کون سی دور ہے، کل بھی انشاءاللہ آئی سمجھو۔ دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی زبان آپ سیکھیں نا، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ 6 باتوں کا آپ خیال رکھیں۔ میں نے کہا تھا چلیں آپ 6 نہ کریں، کم سے کم 3 کر لیں۔ پھر میں نے کہا تھا 3 بھی نہیں کرتے، کم سے کم 2 کر لیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کو لکھ لیا کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو یاد کر لیا کریں۔ کم سے کم 2 تو کرو یار۔ اگر 2 بھی نہیں کرتے اور کہتے ہو کہ جناب ایک عالمی زبان سیکھ لیں، تو پھر مجھے ایک شعر یاد آ رہا لیکن میں نہیں سناتا، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں چلے گا۔ بہرحال اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ سیکھیں اور آپ کو فائدہ ہو، تو ضروری ہوگا کہ محنت کرنی پڑے گی، زیادہ نہ صحیح، تھوڑی صحیح، لیکن کریں ضرور۔ بہرحال چلیں جی، باتوں میں وقت کو ضائع کیے بغیر میں آپ کو خلاصہ سنا دیتا ہوں جی۔ کل ہم نے پڑھا تھا جمع سے متعلق کہ اسم کے بارے میں، اسم کا عدد ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسم واحد ہے یا مثنیٰ ہے یا جمع ہے۔ تو مثنیٰ کی علامات ہم پڑھ چکے تھے کہ مثنیٰ کے آخر میں اگر الف نون کا اضافہ ہو یا آنی کی آواز آ رہی ہو، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ مثنیٰ ہے، اور اس سے مراد اب 2 چیزوں کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ 2 شخص مراد ہوں گے، 2 اشیاء مراد ہوں گی، یا کوئی بھی اس سے 2 کا عدد مراد ہوگا، اب واحد نہیں ہوگا۔ 2 قلم، 2 کاغذ، 2 استاد، ٹھیک ہے؟ یا 2 کوئی بھی چیز، تو 2 مراد ہوگا اگر اس کے آخر میں الف نون کا کسی بھی اسم کے آخر میں آپ کو نظر آئے اور آنی کی آواز آپ کو سنائی دے۔ باقی ہو سکتا ہے کہ کوئی اسم آپ کو ایسا بھی ملے کہ اس کے آخر میں آنی کی آواز آ رہی ہو لیکن وہ مثنیٰ نہ ہو۔ تو میں پہلے بتا چکا ہوں، زبان کا وجود پہلے آتا ہے، اس کے قواعد بعد میں لکھے جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ہر وقت کوئی اگر ایسا لفظ آپ کے سامنے آئے تو اس کو فوراً الگ کرنے کے لیے، استثناء کے لیے تیار رہا کریں۔ کوئی ایسا لفظ آ سکتا ہے جو آپ کے قاعدے سے ٹکر کھائے، تو جو ٹکر کھا رہا ہو اس کو ہم کہہ دیں گے یہ مستثنیٰ ہے، جس کو ہم عام اپنے الفاظ میں کہتے ہیں یہ مرفوع القلم ہے۔ تو بہرحال وہ قاعدے سے جب قاعدے کے اوپر نہیں بیٹھ رہا تو ہم کہہ دیں گے اس کو سائڈ پہ کر دو، اس سے ہمارا مطلب نہیں ہے، یہ جیسا چلتا چلنے دو اس کو۔ لیکن قاعدہ وہی ہوگا کہ اگر آخر میں آنی کی آواز آئے یا الف نون کی آواز آئے تو وہ مثنیٰ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اگلی بات ہم نے پڑھا تھا کہ عدد کے اندر تیسری بات کہ جمع کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسم یہ جمع ہے یا نہیں ہے، اور پھر جمع یہ کون سی جمع ہے، مؤنث کی جمع ہے یا مذکر کی جمع ہے، سمجھے بات کو؟ اور پھر
سب سے پہلی بات تو جمع، یہ جمع سالم ہے یا جمع مکسر ہے؟ اگر جمع سالم ہے اس کی پہچان کافی آسان ہے، اگر جمع مکسر ہے تو وہ ہمیں خواہ یاد کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جمع سالم ہے تو جمع سالم اگر مذکر ہے یا مؤنث، تو جمع سالم مذکر کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ بالکل آسان۔ جمع سالم مذکر اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ مفرد اسم لے لو، اور اس مفرد اسم کو جب آپ جمع بنانا چاہتے ہو، اس مفرد اسم کے آخری لفظ پر، آخری حرف پر، اس مفرد اسم کے آخری حرف پر آپ پیش ڈال دو اور واو نون کا اضافہ کر کے نون کے اوپر زبر ڈال دو، تو جناب یہ بن جائے گی جمع۔ جیسے قلمن، ٹھیک ہے، قلمن تھا نا، قاف لام میم، قلمن مانا قلم ہی ہوتا ہے۔ اس کا آپ جمع بنانا چاہتے ہو، میں باقی چھوڑیں جمع کیا آتی ہے کیا نہیں آتی اس چیز کو چھوڑیں فی الحال، آپ میں صرف آپ ایک کو یہ قاعدہ سمجھا رہا ہوں۔ قلمن، اس سے آپ بنانا چاہتے ہیں جمع، تو یہاں پہ قلمن، اس کے آگے آپ نے میم کے اوپر پیش لگا دینی ہے، اور واو نون جو جمع کی علامت ہے وہ ساتھ لگا کے نون کے اوپر زبر لگا دینا ہے، تو قلمن سے قلمون، ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح مسجدن، یا اسی طرح سے دیگر جو ہم نے الفاظ، معلم، معلمون، صحیح ہے جی، اور اس طرح دیگر۔ سکرین میں نے خود شیئر نہیں کی، میں پچھلا سبق دہرا رہا ہوں۔ تو یہ تھا جی جمع مذکر سالم بنانے کا بالکل آسان طریقہ۔ نمبر 2، جمع مؤنث سالم بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ آپ مؤنث لفظ لیں، مسلمتن، آپ نے مؤنث لفظ لیا مسلمتن، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس مسلمتن کے آخر میں جو گول تا ہے، اس گول تا کو صرف آپ نے ختم کر دینا ہے، کیونکہ ایک ہی اسم کے اندر دو دو علامتیں نہیں لگا کرتی کسی چیز کی۔ جب آپ اس کی جمع بنائیں گے تو جمع مؤنث کی علامت الگ ہے، اور وہ ہے الف تا، ٹھیک ہے، الف تا۔ میں ایک ساتھی نے بھی کام بھیجا تو میں نے اس کو گروپ میں بھی بتایا کہ الف تا، الف با تا، یہ والی تا لگے گی ساتھ، گول تا یہ جمع مؤنث سالم کی جمع کی علامت نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں بات کو، ٹھیک ہے۔ جو یہ لیٹی ہوئی یا تا ہوتی ہے، یہ والی تا ساتھ لگے گی تو یہی کہلاتی ہے اپنا جمع مؤنث سالم کی علامت، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھیں جیسے مثال کے طور پر طالباتن، طالباتن، یہاں پہ اس کا دو پیش ہم نے جو اس کے آخر میں گولتا نظر آ رہی ہے، اس کو ہم نے ختم کیا کیونکہ اس کی جگہ پہ اب مؤنث کی دوسری علامت جمع والی ہم لا رہے ہیں، وہ ہے الف تا۔ تو یہ جو تا ہے الف با تا، یہ والی تا لگانی ہے، گول تا جمع مؤنث سالم کی علامت نہیں ہے، وہ تو مطلقاً مؤنث کی علامت ہے مفرد کے لیے۔ تو یہ تھا جی ہمارے کل کے سبق کا خلاصہ، جس کے اندر ہم نے جمع کو پڑھا۔ جمع دو قسمیں تھی، جمع سالم، جمع مکسر۔ جمع سالم پھر ایک مذکر اور جمع سالم مؤنث، دونوں کا طریقہ، دونوں کو پہچاننے کا طریقہ۔ جمع مذکر کو پہچاننے کا طریقہ، اس کے آخر میں اونا کی آواز آتی ہے، واو نون کا اضافہ نظر آتا ہے۔ اور جمع مؤنث سالم کو بنانے کا طریقہ، اس کے مؤنث کے آخر میں گولتا کو ختم کر کے الف تا لگا دیں آخر میں، ٹھیک ہے، اور اس کے آخر میں آت، اس طرح کی آواز، آتن، یہ آواز آئے تو وہ جمع مؤنث سالم ہوتی ہے۔ اور دونوں جمع مؤنث ہو یا مذکر ہو، سالم وہ کہلاتا ہے کہ اس کا مفرد جمع کے اندر آ کے بالکل صحیح سلامت رہے۔ جیسے طالبتن، جب ہم ادھر اس کو لے کے آئے جمع کے اندر تو طالبہ یہ بالکل صحیح سلامت موجود تھا، ساتھ الف تا لگ گیا۔ صالحون وہ بالکل صحیح سلامت مفرد موجود ہے، صالحون یہاں پہ صرف واو نون ساتھ لگا ہے، باقی صالحو ساتھ کے ساتھ موجود تھا۔ تو یہ تھا جی اپنا جمع سالم مذکر و مؤنث بنانے کا طریقہ۔ جمع مکسر بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا، جس کے میں نے آج تقریباً آپ کو ایک فرقہ اور 2 صفحے، ٹھیک ہے، تقریباً 2 صفحے میں نے آپ کو بھیجے ہیں، وہ جمع مکسر کے، آپ ان کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور سب تقریباً ایسے ہیں جن کو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں، تو کوئی مشکل نہیں ہوگی ان کو یاد کرنے میں، تو ان کو آپ یاد کر لیں گے۔ میری کوشش یہ تھی کہ آج آپ سے سنا جائے، لیکن آپ آج سنانے کے موڈ میں تھے ہی نہیں، تو مجبوراً مجھے ہی دہرانا پڑا۔ لیکن کل ایسا نہیں ہوگا، کل سے مراد آئندہ سبق، اس میں ایسا نہیں ہوگا، آپ کو سنانا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔
آج میں آپ کو رعایت دے رہا ہوں، لیکن آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا. آپ سنائیں گے تو آگے چلیں گے، ورنہ آگے چلنا مشکل ہوگا. چلے جی، فی الحال ہم نے کہا تھا اسم کے بارے میں ہمیں 4 چیزیں معلوم ہونی چاہیے. نمبر 1، اسم کی جنس ہم نے پڑھ لیا، مذکر مؤنث. اسم کا عدد، واحد، مثنی، جمع ہم نے پڑھ لیا. نمبر 3، اسم کا عام اور خاص ہونا، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. عام خاص ہونا، عموم اور خصوص، ٹھیک ہے. یا اسم کی وسعت کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا. وہ کیا ہوتا ہے، میں نے اس کی مثال آپ کو دی تھی کہ جیسے ایک کمرے کے اندر، ایک کلاس کے اندر طلباء کی جماعت بیٹھی ہو، استاد کہے کہ جناب جو ہے نا وہ پنکھا بند کر دو، تو اب ہر ایک بچہ بھاگے گا کہ میں پنکھا بند کروں. سمجھے؟ اور دوسرا یہ ہے، ترتیب سے سارا کچھ آ جائے گا، ٹھیک ہے، ترتیب سے سب کچھ آ جائے گا. فی الحال آپ جو چل رہا ہے اسی کے مطابق چلے. ہاں جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر استاد کہے جماعت میں جو کلاس میں جو طلباء موجود ہیں کہ پنکھا بند کرو، سارے بھاگیں گے اس کو بند کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے عام، یہ بھی معرفہ نکرہ ٹھیک ہو گیا. عموم و خصوص سب کچھ کہہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر استاد کہتے جی کہ جو ہے نا عبداللہ آپ پنکھا بند کرو، تو اب یہاں پہ کسی کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اسی طرح کہہ دیں جی کہ جو ہے نا افضل صاحب آپ پنکھا بند کریں، تو افضل کے علاوہ کوئی بچہ نہیں اٹھے گا. اور اگر نام نہیں لیا تو اس وقت یا تو سارے اٹھیں گے یا کوئی بھی نہیں اٹھے گا، ٹھیک ہے. سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، مجھے نہیں کہا، مجھے نہیں کہا، مجھے نہیں کہا، یا سارے ہی اٹھیں گے کہ مجھے کہا ہے، مجھے کہا ہے. لیکن وہ ہے عموم، نکرہ، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں نکرہ. اور ایک ہے کہ ایک اٹھ گیا، ایک کا نام لے لیا، فلاں آپ کریں، تو یہ ہو گیا خاص، ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے معرفہ. تو یہ اصطلاح ہے جی، اس کو ہم معرفہ نکرہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم عموم اور خصوص بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم وسعت کا نام بھی دے سکتے ہیں. تو اس کے مختلف نام ہیں، بات ایک ہی ہے، عام اور خاص کی. میں نے مثال سے اس کو آپ کو کچھ وضاحت کر دی ہے. ہم دیکھتے ہیں جی ابھی اسم اپنے با اعتبار عموم اور خصوص کے یا وسعت کے، ٹھیک ہے جی، وہ 2 طرح کا ہوگا. نمبر 1 معرفہ یعنی خاص، نکرہ یعنی عام، کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے. اچھا جی، اب اس کے بعد اب ہم نے پہچاننا کیسے ہے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے، ٹھیک ہے. اسم کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عام ہے یا خاص ہے؟ تو اب اسم کو پہچاننے کے لیے لغت کے اندر 7 طریقے بتائے گئے ہیں کہ اگر یہ 7 چیزیں کسی اسم پر آپ کو نظر آئیں، یہ 7 چیزیں آپ کو کسی اسم میں، کسی لفظ میں نظر آ رہی ہوں تو وہ معرفہ ہوگا. اور اگر یہ 7 چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ نکرہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. تو معرفہ، خاص اور اس طرح سے وہ یہ 7 چیزیں اگر اس کے اوپر پائی جاتی ہوں تو وہ خاص ہوگا. اب وہ کیا کیا خاص 7 چیزیں ہیں جی، ان کا ہم ترتیب سے ذکر کرتے ہیں. نمبر 1، اسم عالم، نام. کسی کا بھی نام ہو، وہ اب نام چاہے کسی آدمی کا ہو، کسی جگہ کا نام ہو، تو کوئی بھی نام ہو، نام معرفہ ہوتا ہے. نام کیا ہوتا ہے جی؟ معرفہ، خاص. جب آپ کسی کا نام لے لو تو وہاں پہ آپ کو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں رہتا. میں نے کہا زید، تو آپ کے ذہن میں اب یہ نہیں آئے گا کہ پتہ نہیں وہ عبداللہ کو تو نہیں بلایا. جب نام لے دیا تو وہ صاف صاف خاص ہو گیا. اسم عالم، جو اسم عالم ہے وہ تمام کے تمام معرفہ ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. نمبر 2، اسم ضمیر. ضمیر جو ہوتی ہے وہ بھی تمام کے تمام معرفہ ہیں. اب ضمیر ہوتا کیا ہے جی؟ دیکھیں، جیسا کہ ہم اپنی انگلش زبان جب ہم بولتے ہیں نا تو اس کے اندر ہم کچھ الفاظ یا کچھ اٹ، ٹھیک ہے، ہی، شی اور اس طرح دیگر جو الفاظ بولتے ہیں تو وہ یعنی ضمیر ہوتی ہے کہ کسی چیز کی طرف جو ہے نا وہ نام نہیں ذکر کیا جاتا، نام نہیں ذکر کیا جاتا، بلکہ اس کی طرف
کسی خاص لفظ کے ذریعے سے، کسی خاص اسم کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہلاتا ہے اسم ضمیر۔ اچھا، اسم ضمیر اور اسم اشارہ میں زیادہ فرق تو نہیں ہے، لیکن فرق ضرور ہے۔ اسم ضمیر جیسا کہ انتا، آپ، ہوا، وہ، یعنی نام نہیں لیا جاتا اور اس کے علاوہ کوئی اسم استعمال کیا جائے تو وہ ضمائر کہلاتے ہیں، اور اگر اشارہ کر دیا جائے تو پھر وہ اسماء اشارہ کہلاتے ہیں۔ تو خیر، اسم ضمیر جیسے انتا، ہوا، ہیا، ہما، ہم، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ جب آگے انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا، ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ کو مزید اس کی وضاحت مل جائے گی۔ بہرحال فی الحال جو ہم نے یاد کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جی 7 چیزیں اگر کسی اسم میں پائی جائیں تو وہ معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خاص ہوتا ہے، عام نہیں ہوتا۔ نمبر 3، اسم اشارہ۔ اسم اشارہ میں یہ ہے کہ ہاتھ سے اشارہ کیا جاتا ہے، یہ چیز، وہ چیز، اشارہ کر کے ہاتھ سے، اور اسم ضمیر میں اشارہ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ آیا تھا، وہ چلا گیا، ٹھیک ہے، آپ آئے تھے، آپ چلے گئے، اس طرح سے۔ تو یہ ہوتی ہے ضمائر جس میں اشارہ نہیں ہوتا، لیکن نام کے بغیر آپ جب کسی کو مخاطب کرتے ہیں، کسی کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ضمیر کہلاتی ہے، اور جب اشارہ کر دیں، قریب سے کریں، دور کا کریں، تو وہ ہاتھ سے اشارہ کرنے کے بعد وہ اسم اشارہ میں آ جاتا ہے۔ آواز سب کی کٹ رہی ہے جی؟ ٹھیک ہے جی، میری طرف آواز ٹھیک ہے۔ اگر کسی ایک کو بھی میری آواز صحیح آ رہی ہے، اس کا مطلب میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اپنی جگہ چینج کر لیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی ہاں، تو تیسری چیز جی اس میں اشارہ ہے۔ اس کے لیے جیسا کہ ہم الفاظ ہاذا، ہاذہ، ذالکا، تلکا، اس کی آگے اس کو تفصیل سے انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اچھا جی، نمبر 4، اسم موصول۔ موصول وصل سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ جیسے کہ پہنچنا، ٹھیک ہے، اور یہ الذی، اللتی، الذین، یہ اس معنی میں ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جو، جون سا، ٹھیک ہے، اسم موصول۔ تو اسم موصول جہاں پر بھی ہوں گے، اب اسم موصول کی کتنی تعداد ہے، کون کون سے ہیں، اس میں اشارہ کتنے ہیں، اس میں ضمیر کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، تو یہ باتیں میں نے عرض کر دیا کہ جب ہم ان کی تفصیل پڑھیں گے تب ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ فی الحال آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ اسم اگر اسم علم ہو، کوئی اگر لفظ علم ہوگا، کوئی لفظ اگر اس میں ضمیر ہوگا، کوئی لفظ اگر اس میں اشارہ ہوگا، کوئی لفظ اگر اس میں موصول ہوگا، یا اسی طرح باقی جو 3 چیزیں مزید آئیں گی تو وہ معرفہ ہوگا، یعنی کوئی عام نہیں ہوگا بلکہ اس سے کوئی خاص چیز مراد ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی اٹھا لے، کوئی بھی کھا لے، بلکہ خاص مراد ہوگا۔ اور اس کا فائدہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، جس سے کیا فائدہ، عام ہو یا خاص ہو، اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے۔ آپ آگے چلیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا۔ اچھا جی، دیکھیے اگلی چیز ہم دیکھ لیتے ہیں آگے جی، معرف باللام۔ معرف باللام، تو معرف باللام آپ کو نام کے ساتھ ہی اس کا پتہ چل گیا ہوگا کہ لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا ہوا، لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا ہوا کوئی اسم ہے، مثال کے طور پر قلم۔ اب یہ قلم ہے، نہ یہ علم ہے، نہ یہ ضمیر ہے، نہ یہ اشارہ ہے، نہ یہ اسم موصول ہے، ٹھیک ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ان 7 علامتوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس قلم کے اوپر اگر ہم نے الف لام داخل کر دیا، قلم، الف لام داخل کیا، القلم، تو اب یہ نکرہ نہیں رہا، عام نہیں رہا، بلکہ یہ خاص بن چکا ہے، القلم، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو معرف باللام کے جو نکرہ ہو لیکن اس کو لام کے ذریعے سے معرفہ بنا دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بھی معرفہ ہوگا۔ جیسا کہ الکتاب، خالی کتاب تھا تو الف لام داخل کر دیا، الکتاب، خالی مسلم، اس کے اوپر الف لام داخل کر دیا، المسلم، القلم، المومن۔ آگے جی، مضاف الی المعرفہ۔ مضاف الی المعرفہ کیا ہوتا ہے جی؟ معرفہ کی طرف نسبت یا معرفہ کی طرف یا جو ہے نا وہ اس کا تعلق۔ میں اس کو آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں کہ کسی چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تعلق جوڑنا، کسی عام چیز کا خاص چیز کے ساتھ تعلق جوڑنا، وہ اس عام چیز کو بھی خاص بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کتاب ایک نکرہ چیز ہے،
اب اس کتاب کو اگر ہم نے معرفہ کی طرف یعنی کسی کے نام کی طرف، اپنی طرف، زید کی طرف، فاطمہ کی طرف، یا کسی علم کی طرف، کسی معرفہ کی طرف، سمجھے بات کو، کسی نکرہ کو کسی معرفہ کی طرف منسوب کر دیا تو وہ نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا قلم، تو قلم ایک نکرہ ہے، سمجھے بات کو، لیکن اس قلم کی نسبت اب میں کر دیتا ہوں زید کی طرف. ٹھیک ہے، قلم زیدن، قلم زیدن، کہ زید کا قلم، زید کا قلم. اب یہاں پر قلم نکرہ تھا، لیکن اس نکرہ کی، اس عام کی نسبت جب خاص کی طرف کی گئی، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی بندے کی طرف کی گئی جو کہ معرفہ تھا، تو یہ نکرہ بھی اب عام، یہ نکرہ بھی اب خاص بن گیا. سمجھ آ گئی جی بات کی یہاں تک؟ جیسا کہ اس کی مثال کتاب زیدن، زید کی کتاب، تو کتاب ایک نکرہ تھا، لیکن جب اس کی نسبت زید کی طرف کر دی تو اب یہ کتاب بھی کیا بن گیا جی؟ معرفہ بن گیا. آخری جو چیز ہے وہ ہے جی منادا. منادا کسے کہتے ہیں؟ منادا کہتے ہیں پکارنا، آواز لگانا، بلانا. جیسے ہم اپنے اردو میں کہنا کہ اوئے، ٹھیک ہے، اس طرح ہم جو اوئے فلانے، تو جیسے ہم الفاظ کو کھینچ کر جب بلاتے ہیں، کسی کو آواز دیتے ہیں، تو اس کو عربی میں منادا کہا جاتا ہے، پکارنا، بلانا. تو اگر کسی اسم پر حرف ندا داخل ہو تو وہ اسم بھی معرفہ ہوتا ہے، وہ اسم بھی معرفہ ہوتا ہے. دیکھیں جی مثال کے طور پر کچھ، جیسے یا غلام، ٹھیک ہے، یا عبد اللہ، سمجھے بات کو، اس طرح یا اللہ. اب یہاں پر یا غلام، غلام ایک نکرہ تھا، لیکن جب اس کے اوپر یا حرف ندا، حرف منادا کا جو ایک حرف داخل ہو گیا تو یہ بھی معرفہ بن گیا. تو جناب یہ تھی وہ 7 چیزیں کہ اگر کسی اسم میں، کسی لفظ میں یہ 7 چیزیں پائی جاتی ہوں تو وہ والا اسم معرفہ ہوگا، وہ اسم خاص ہوگا، عام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جلدی سے بتائیں. صحیح ہے، بڑی لیٹ لیٹ جواب دے رہے ہیں، پتہ نہیں سارے سو گئے ہیں آج. سوال میں نے یہ کہا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے کیا یہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ جی ٹھیک ہو گیا. تو جی ان چیزوں کو آپ نوٹ کر لیں، ان کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے، فائدہ ابھی آپ یہ نہ سوچیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے، سمجھ رہے نا بات کو. فائدہ دیکھیں، آپ جب شروع کے اندر کوئی بھی جب کام کرنے لگتے ہیں، آپ نے مثال کے طور پر جب آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اسکول میں، تو اسکول میں آپ سے سب سے پہلے وہ تختی لکھواتے ہیں، تختی، ٹھیک ہے، الف ب ت سے لکھو جناب. اب آپ کہیں جناب مجھے آپ اردو پڑھاؤ، مجھے آپ جو ہے نا وہ ریاضی حل کرواؤ، مجھے یہ کراؤ، مجھے وہ کراؤ، یہ کیا آپ نے مجھے تختی پکڑا دی ہے، صحیح ہے. تو اس وقت یہ سوال نہیں کیا جاتا، بلکہ اس ہی کے اوپر اس آگے کی بنیاد ہے. تو یہی چیزیں ہیں، فی الحال ہم ان کو سمجھنا ہے، اس گرامر کو ہم نے سمجھنا ہے. جب ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا، آگے جب ہم چلیں گے تو ہمیں خود بخود اس چیز کا فائدہ نظر آئے گا کہ جی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جناب وہ 7 چیزیں اگر کسی کے اوپر ہوں تو وہ معرفہ ہوتا ہے، لہذا یہ معرفہ ہے تو معرفہ فلاں 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 چیزیں بنتی ہیں. مثال کے طور پہ فاعل بنے گا، جو ہے نا وہ مبتدا بنے گا، اور یہ بنے گا، وہ بنے گا. تو وہ تب بنے گا نا جب ہمیں معرفہ کا پتہ تو ہو پہلے. تو جب ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ نظر آئے گا. اس کو نظر انداز نہیں کرنا، اور اس کو جو ہے نا ہلکے میں نہیں لینا، بلکہ اس کو جو ہے نا بہت زیادہ اہمیت دے کر اپنے پاس کو نوٹ کر کے ذہن نشین کرنا ہے اچھی طرح. ٹھیک ہے، یہ بہت خاص چیز ہے. اچھا جی، یہ تو تھی جو 7 چیزیں ہم نے پڑھ لی کہ اگر یہ کسی اسم پر ہمیں ملیں گی تو وہ معرفہ ہوگا. اب یہاں پر میں ساتھ کے ساتھ تھوڑی سی بات اور آپ کے سامنے مزید وضاحت کر لوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر آپ کو میں نے ایک ان اسماء کے اندر سے
جو میں نے 7 چیزیں بتائی ہیں ان کے اندر ایک چیز میں نے آپ کو بتائی معرف باللام، کہ لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا ہوا. اب یہ لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا ہوا تو آپ دیکھیں نا، بسا اوقات آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن پاک کے اندر یا ویسے بھی تو کہیں پر آپ لام کو پڑھتے ہیں، جیسے کہ الکتاب ہم نے پڑھ لیا، اور کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پر آپ لام کو نہیں پڑھتے. سمجھ آ رہی بات کی؟ دیکھیں میں اس کی آپ کو کچھ اس طرح سے مثال دیتا ہوں، میں آگے چلتا ہوں، پھر آپ کو انشاءاللہ بات سمجھانے میں آسانی ہوگی. تو یہ اس کی مثالیں تھی دونوں سب کی، اس میں عالم کی جیسے بلال ہو گیا، اس میں ضمیر کی جیسے ہوا رجل، اس میں اشارہ جیسے ھذا قلم، اس میں موصول جیسے صراط الذین، اور معرف باللام الرحمہ، اور اسی طرح مضاف المعرفہ جیسے برب الفلق یا غلام زیدن یا کچھ بھی، منادہ جیسے یا رحمان یا اللہ. اچھا میں اب جو اگلی بات آپ کو بتانے لگا ہوں معرف باللام کے متعلق، میں نے عرض کیا کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک لام لکھا ہوتا ہے لیکن اس لام کو پڑھا نہیں جاتا، اور کچھ لام لکھے ہوتے ہیں لیکن ان کو پڑھا جاتا ہے. کیا مطلب؟ لیکن جیسا کہ الکتاب، الکتاب کے شروع میں آپ کو لام نظر آ رہا ہے، اس کو آپ پڑھتے ہیں الکتاب. اسی طرح آپ کو دوسرا اس الکتاب کے بالکل سامنے الرحمہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں پر ہم لام کو نہیں پڑھ رہے بلکہ ہم نے پڑھا ہے الرحمہ، الرحمہ نہیں کہا ہم نے، الرحمہ پڑھا ہے. تو یہ فرق کہاں سے آ گیا؟ اس چیز کی ہمیں سمجھ کیسے آئے کہ جناب کون سا لام پڑھنا ہے اور کون سا لام نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ کون سا لام لکھنے میں آئے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا، اس کی کیا پہچان ہوگی؟ تو یہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کو مزید واضح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. دیکھیں جی الکتاب کے اوپر الف لام داخل تھا نا، اب اس الف لام کو میں تھوڑا سا واضح کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں جو احادیث کے اندر یا قرآن پاک کے اندر الف لام لکھا ہوا، یعنی لام لکھا ہوا تو نظر آتا ہے لیکن کہیں پڑھا جاتا ہے کہیں نہیں پڑھا جاتا. وجہ کیا ہے اس کی؟ سنیں. تو لام جو ہوتا ہے الف اور لام، اب جو معرفہ بنایا ہے نا، معرفہ جو بنایا ہے وہ الف نے نہیں بنایا. دیکھیں نا آپ یہاں پر اس کے ساتھ الف بھی ہے اور لام بھی ہے، الکتاب. یہاں پہ ہم نے کہا معرف باللام، لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا ہوا. تو یہ پھر یہاں پہ جو حمزہ کہہ لیں یا الف کہہ لیں یہ کہاں سے آ گیا؟ تو دیکھیں ظاہری بات ہے کہ جو لام ہے یہ تو ساکن ہے، اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ مجبوری میں ہم نے یہاں پہ حمزہ وصل لگایا ہے کہ جناب مجبوری بن گئی کہ خالی لام کو پڑھا نہیں جا سکتا، اس وجہ سے ہم نے اس کے شروع میں حمزہ لگا دیا. لیکن جب اس کو ملا کے پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں نا ذالکل کتابو، ذالکل کتاب، الف لام میم ذالکل کتابو، تو وہاں پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ذالکا الکتابو، بلکہ جب ملا کے پڑھیں گے تو ذالکل کتابو، یہاں پہ الف کو نہیں پڑھتے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہاں پہ جو شروع میں الف ہم نے لگایا تھا یا جو حمزہ ہم نے لگایا تھا وہ مجبوری میں لگایا تھا کہ خالی لام کو پڑھ نہیں سکتے جب تک کہ اس کے شروع میں کوئی حرکت نہ آ جائے، تو اس لیے ہم نے حمزہ کو لگایا تھا. لیکن جب ملا کے پڑھیں گے تو ختم ہو جاتا ہے. تو خیر اصل چیز ہے لام. بہرحال چلے جی، اب یہاں پہ جو الف ٹھیک ہے اور لام، تو الف کو ہم کیا کہیں گے جی؟ یہ حمزہ الوصل ہے، یعنی یہ ملانے کے لیے ہے، بامر مجبوری ہے. جب ہماری مجبوری ختم ہو جاتی ہے تو ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی کوئی پیچھے سے ملانے والا لفظ مل جاتا ہے تو ہم اس حمزہ کو نہیں پڑھتے، صرف لام کو پڑھتے ہیں. جیسے میں نے مثال دے دی ذالکل کتاب الرحمن. اور اسی طرح جی اس حمزہ کو کیا کہیں گے؟ حمزۃ الوصل. اور لام کو کیا کہیں گے؟ لام تعریف. تو اس لام تعریف کے ذریعے سے کوئی نکرہ اسم معرفہ بنتا ہے. یہ بات ہمیں پہلے سمجھ آ چکی. اب دیکھیں اب یہاں پر ہم دیکھیں کچھ، میں نے جیسے آپ کو بتایا پہلے کہ البیت، الرحمہ اور السکینہ. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی. میں دیکھیں یہاں پر آپ البیت، یہاں پہ البیت کے اندر آپ نے لام کو پڑھا. الرحمہ یہاں پر آپ نے لام کو نہیں پڑھا بلکہ ملا کے پڑھا الرحمہ. اسی طرح السکینہ، یہ سامسنگ والے بھائی اپنا کیمرہ آف کریں. السکینہ تو یہاں پہ السکینہ نہیں پڑھتے بلکہ اس کو السکینہ پڑھا ہے. الملائکہ یہاں پہ ہم نے لام کو پڑھا ہے، لام کو چھوڑا نہیں. اچھا اب دیکھیں یہ سارا مسئلہ کیوں تھا، اس کا اب حل ہم نکالنے لگے ہیں. تو دیکھیں جی
اگر جو حروف ہے نا، جو ہم نے 28 حروف پڑھے تھے، ان 28 حروف میں جو 14 حروف ہیں وہ کہلاتے ہیں شمسی، اور بقیہ جو 14 ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہلاتے ہیں قمری. ٹھیک ہوگی بات؟ ان کو کہا جاتا ہے قمری، جیسے القمر، اور شمسی کو الشمسی. تو جو القمری ہیں وہ کون کون سے حروف ہیں، اور جو الشمسی ہیں وہ کون کون سے حروف ہیں، صرف یہ بات آپ کو بتانی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. تو آپ کو الفاظ کا مجموعہ نظر آ رہا ہے کہ حق کا خوف عجب غم ہے. حق کا خوف عجب غم ہے. یہ ہمیں جو الفاظ نظر آئے ہیں، ہا، قاف، کاف، الف، خا، واو، فا، عین، جیم، با، غین، میم، اور تو یہ والے جو 14 حروف ہیں، یہ 14 حروف اگر کسی اسم کے شروع میں آ جائیں، اگر یہ